بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نورین۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ اسی کے ساتھ جو ہے اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج صبح جو ہے میں دیکھ رہی تھی کہ اسموک کی وجہ سے جو ہے ہمارا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے۔ لاہور کی تو حالت آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اس ٹائم جو ہے وہاں پر کتنا اس ٹائم جو اسموک کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان کی صورتحال بھی جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے۔ تو اپنے ماحول کو جو ہے وہ خوبصورت ہم لوگوں نے خود مل کر ہی بنانا ہے۔ وہ کس طریقے سے بنانا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کا اسپیشلی خیال رکھیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے مینٹیننس کے حوالے سے تو کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا، چاہے رکشہ ہیں چاہے گاڑیاں ہیں۔ لوگ جو ہے وہاں پہ اتنی گاڑیوں کی وجہ سے دھواں اور لوگوں کو سانس لینے میں اتنا شدید مسئلہ ہوتا ہے۔ ایون ہم لوگ گاڑی میں بھی ڈرائیو میں کر رہی ہوں تو وہ دھواں جو ہے وہ گاڑی کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے گرینری جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ موسم میں جو ہے آپ اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ماحول کو ارد گرد کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اداروں پر یا حکومت پر نہیں چھوڑ سکتے، کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، تو اپنی ذمہ داریوں کو بھی انسان کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو ہے آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیخ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ہے، اس کے ساتھ ہی فارمر ممبر نیشنل اسمبلی سے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جو ہمارے روہی کے رپورٹر ہیں جنید احمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اچھا جی، آج ہم سیاست پہ ہی بات کریں گے، مسلم لیگ نون کی باتیں ہوں گی آج، اور اس کے ساتھ ہی اس ٹائم جو ہے جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ہماری سیاست کی، اس حوالے سے جو ہے شیخ صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ نون لیگ جو ہے ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، جنید سے بھی ہم جو ہے کیونکہ ان کی سیاست کی بیٹ ہے تو سیاسی صورتحال جو ہے آج زیادہ ہماری چلے گی۔ کیا کہنا چاہیں گے شیخ صاحب اس ٹائم جو ہماری کرنٹ سچویشن چل رہی ہے؟ جی، میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، آج اپنے اس پروگرام میں بلایا مجھے۔ اور جہاں تک سیاسی صورتحال ہے تو وہ اس وقت ہم الحمدللہ اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں ہمیں آئندہ ایک اچھی امید کی کرن نظر آنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلے جو 7-8 ماہ گزرے ہیں اس میں ہم نے بہت زیادہ محنت بھی کی ہے اور بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی کیا ہے، کیونکہ حکومت جس انداز میں ہمیں ملی تھی یا جس طریقے سے ہمیں ملی تھی تو وہ اس وقت تو ملک کا بالکل دیوالیہ تقریباً نکل چکا تھا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ عوام نے مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک ایسی حکومت مارچ وجود میں آئی کہ جو صحیح معنوں میں ملک کو ایک صحیح سمت کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 8 مہینے جو گزرے ہیں یہ مشکلات کے تھے، لیکن اب جو ہے انشاءاللہ اب اس کے ثمرات جو محنت کی ہے اب اس کے آنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب مہنگائی بھی الحمدللہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے اور کافی چیزوں میں اور ریلیف بھی مل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے بہت سارے روز آنے کی بیسس پہ وہ ایسے پروجیکٹس کا افتتاح کر رہی ہیں جس کا ڈائریکٹ عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ بہت جلد اس کی جو ہے ثمرات وہ جب آئیں گے عوام کے سامنے تو پھر ایک دور خوشحالی کا ایک شروع ہوگا اور ایک عوام بھی سکھ کا سانس لے گی کہ جو انہوں نے پچھلے 4 سال جو قسم پرسی کی حالت میں گزارے ہیں اب انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا سر، ویسے تو چلیں ٹھیک ہے کہ نون لیگ کی حکومت آئی اور ابھی جو ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کام بھی پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارا جنوبی پنجاب ہمیشہ بہت ساری محرومیوں کا شکار رہا ہے، ابھی بھی سٹل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ اب جو وعدے کیے گئے تھے، جو دعوے کیے گئے تھے، وہ تو وہیں کے وہیں نظر آتے ہیں، دھرے کے دھرے۔ دیکھیں جنوبی پنجاب واقعی ایک ہمارا جو ایک لفظ ہے جنوبی پنجاب، تو وہاں جنوبی پنجاب کا نام لیتے ہی ایک محرومی کا احساس ہوتا ہے، اور مطلب ایک دم سے بندہ کہہ رہا ہے جنوبی، اچھا یار چھڈو۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ پچھلے دور میں بھی آپ دیکھیں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی
تو تقریباً اس بجٹ کا 31% حصہ جو ہے جنوبی پنجاب کو دیا جاتا تھا، اور اس میں بڑے پروجیکٹس بنے ہیں جنوبی پنجاب میں. آپ بہاولپور دیکھیں، ڈیرہ غازی خان دیکھیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہیں. آپ ملتان دیکھیں کہ آج سے پہلے کبھی اتنی یونیورسٹیز نہیں تھی ملتان میں جو اب آپ کو نظر آئیں گی. زرعی یونیورسٹی ہے، اس کے لیے کبھی فیصل آباد یا کراچی جانا پڑتا تھا. اور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی ہے، میڈیکل یونیورسٹی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کافی سارے اور پروجیکٹس ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، نشتر 2 کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو یہ سارا جنوبی پنجاب کو اسی دور میں شروع ہوئے اور اب ماشاءاللہ پایا تکمیل تک ہیں اور لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. سر وہ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوئے تھے. محسن صاحب جب آئے تو انہوں نے کچھ اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا، تو یہ چیزیں کچھ ہماری جو ہے وہ انیشیٹو تو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے لیا نا. یونیورسٹیاں ساری اب دیکھ لیں، جو زرعی یونیورسٹی ہے وہ نواز شریف کے نام سے ہے، نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے نام سے ہے. ہاسپٹل ایک بہت بڑا بنا ہوا ہے، اندرون شہر کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. شہباز شریف ہاسپٹل آپ دیکھیں کتنا بڑا ہاسپٹل ہے. آپ وہاں جا کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا نہیں ہے، کہیں باہر کا ہاسپٹل ہے. تو یہ چیزیں سہولیات ہی ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے ہمیں زیادہ کہ ہمیں یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب تک ہمیں یہاں پہ جنوبی پنجاب کا جو سیکٹریٹ ہے جو وہ جب تک پوری طریقے سے فعال نہیں ہوگا، جب تک اسے پورے اختیارات نہیں ملیں گے، جب تک شاید جو محرومیاں رہ گئی ہیں وہ پوری طرح حل نہ ہو سکے. اچھا، ہم جنید سے بھی جانیں گے. جنید، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ 18 ماہ کی مطلب پہلے حکومت تھی، اب موجودہ جو ہے 8 مہینے کی یہ ہے اور باقی بھی تھی، تو یہ کل ملا کے 21 ماہ بن جاتے ہیں جو مسلسل مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ اس ٹینیور کے اندر پریشان دکھائی دیا. اور ملتان کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ ملتان کا ایک بیڈ لک ہے کہ یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہاری ملتان سے، تو جس کی وجہ پر یا تو پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی یا پھر آزاد امیدواران جیتے. اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور کی مسلم لیگ ہے، جو اصل پارٹی ہے، جو سیکٹریٹ ہے، وہاں سے ملتان کے حوالے سے کوئی بھی اچھی خبریں نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ باقی اضلاع کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں، مگر ملتان کے تمام جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر تھوڑا بہت کہیں ہو رہا ہے تو وہ اس حلقے میں ہو رہا ہے جہاں سے ایک مسلم لیگ نون کا MP موجود ہے. تو یہی اوورآل صورتحال ہے کہ عوام تو ایک بہتری کی امید لگائے ہوئے ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی بچاؤ کے لیے فیصلے بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر کہیں نہ کہیں عوام کو مس کر جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عام آدمی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ تنگ ہے، روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کو اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے جو بہتر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں. ملتان کی بات کی جائے تو بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر اگر کام کیا جائے جو سابقہ ادوار میں شروع ہوئے مگر موجودہ ادوار میں آ کر وہ جو ہے وہ رک گئے، وہ سپیڈ اس کی سلو ہو گئی. اگر ان پروجیکٹس کو مکمل کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر ملتان کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوں گے. اچھا، کیونکہ ہم لوگ کیونکہ ایک تو آپ کا یہ ہے کہ سیاست میں جتنے ہمارے سیاسی حکمران ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہم عوام کی بھی رائے جاننا چاہیں گے. عوام اس ٹائم جو ہے ان کی مشکلات جو ہیں وہ جوں کی توں ہی ہیں. مطلب تھوڑا بہت ریلیف دینے سے ہی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تمام مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. اصل میں ہماری جو عوام بھی ہے نا، جو ہم بھی شارٹلی جو ہے نا وہ اس میں کوئی فائدہ چاہتے ہیں، شارٹلی جو ہے وہ ریلیف چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر حکومت پیٹرول گرا دے، آج بھی 50 روپے جو ہے وہ یکم کو اگر پیٹرول گرا دے تو واہ واہ ہو جائے گی حکومت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنیادی ضروریات ہی اگر حکومت فراہم کر دے سستے داموں عام آدمی تک پہنچ جائیں تو وہ حکومت کے گڈ لک میں چل جائے گا. مگر حکومت اس جانب آنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے. یقینی طور پر مشکلات موجود ہیں، معاشی صورتحال کا بھی سامنا ہے کہ ہمیشہ سے ملک جو ہے وہ معاشی مسائل میں گھرا رہا ہے. مگر بات صرف اتنی ہے کہ کب تک آپ ایک عام آدمی سے اور عام عوام سے جو ہے وہ قربانی مانگتے رہیں گے. اشرافیہ کیوں قربانی دیتی؟ ہم شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اب آپ کی حکومت ہے، آپ بچت کی بات کرتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، کیوں آپ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کی کٹ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ آج بھی
کیا تو بنتا مہنگائی کہ تو ہے، غریب خود ساختہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک وہ check غریب and balance نہیں ہے ملک کے اس اندر طریقے جو ہے سے۔ وہ اس کا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ 3600 سی سی گاڑی میں ہو، وہ V8 میں سفر کرے، وہ پراڈو میں سفر کرے، وہ لینڈ کروزر میں ہو، وہ پروٹوکول جو ہے وہ کم از کم جو ہے اگر ہمارے ملک کا اشرافیہ جو ہے پروٹوکول جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مطلب ایک ایم این اے اور ایک منسٹر جو ہے اس کو 1300 سی سی گاڑی ملے، ایم این اے کو تو ملتی نہیں، صوبائی منسٹر کو 1300 سی سی گاڑی ملے، اور جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو کمشنر ہے وہ آپ کی لینڈ کروزر پہ سفر کرے، تو یہ مطلب اشرافیہ کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سیاستدان کو تو بڑی جلدی گالی بھی پڑ جاتی ہے، اس کا احتساب بھی ہر فورم پر ہو جاتا ہے، کم از کم سے 5 سال بعد عوام کی عدالت میں جانا پڑتا ہے، وہاں اس کا احتساب ہوتا ہے، 5 سال وہ ہلکے کی خدمت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر جو اشرافی ہے نا بنیادی طور پر اس جانب بھی جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے کہ جو اگر پیٹ کاٹنا ہی ہے تو سب کاٹیں ہیں اپنا۔ ہاں بالکل، ویسے سارے کے سارے جو ہے وہ عوام شیخ صاحب بتائیے کب جو ہے وہ یہ جنید بھائی، یہ ملک صرف ہمارے ہی نہیں ہے، سیاستدانوں کا ہی نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، چاہے اس میں بیوروکریٹس ہیں، چاہے اس میں کسان ہیں، چاہے اس میں کچھ ہیں، یہ سب کا ملک ہے، اور ہمیں سب کو اپنا اپنا کردار یہاں پہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا فقدان ہے کہ ہم لوگ اپنا اپنا کردار اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اور ہم اسے اپنا ملک نہیں سمجھتے، ہم صرف انڈیویجلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں یا ہمارا مسئلہ حل ہو، بس پھر باقی جو کچھ ہو ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ سارا فرض جو ہے وہ حکمرانوں کا نہیں ہے، اس میں عوام کا بھی ہاتھ ہے۔ اب سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 10 بجے کی پابندی لگا دی حکومت نے کہ 10 بجے کے بعد شادی ہال بند ہو جائے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آگے اب یہ ہمارا فرض ہے یا حکومت ہر شادی ہال کے باہر جو ہے پہرا دے کے کھڑی رہے کہ نہیں 10 بجے اس کو بند کرو؟ بھائی اب ہمارا اب آگے ہے کہ ہم 1 ڈش کی پابندی کریں، ہم 10 بجے ہال کو اپنے آپ کو فارغ کر لیں، تو جہاں حکمران تو آپ کو ایک راستہ دکھا سکتی ہے کہ بھئی یہ ہم نے کیا ہے، آگے یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اسے نبھاتے ہیں اور وہ پورا کرتے ہیں۔ تو باقی جنید نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس کے لیے اکثر میں جنید کے ساتھ پروگرام کرتا رہتا ہوں، تو ہمیں یہ بیک گراؤنڈ میں دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کے ساتھ پہلے کیا کھلواڑ ہوا ہے، پہلے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے کہ جب یہ ہمیں حکومت دی اتنے گئی ہے۔ سالوں سے نون لیگ کی حکومت رہی، چلیں ابھی ہم پچھلے سالوں کی اب آپ یہ دیکھیں، اب تو 32 سال ہو گئے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور نون لیگ کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نون لیگ کی کارکردگی، کیونکہ بہت جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ نون لیگ نے حکومت کی ہے، لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ انہی مسائل کے ساتھ آج تک لڑ رہے ہیں، بس لڑی جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ سفر کرتے جا رہی ہے۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب بھی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہے، ڈیولپمنٹ بھی اسی دور میں ہوئی ہے، ترقی بھی اس دور میں ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی کی بات کریں نا، پیپلز پارٹی میں تو 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو 2018 سے آپ پہلے کی اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، بجلی کا کیا ریٹ تھا، مہنگائی کا کیا ریٹ تھا، کیا عالم تھا، اور باقی چیزیں کس طریقے سے تھی، ہر شخص خوش تھا، یعنی کہ کوئی اس ملک میں کوئی افراتفری، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی، موٹر ویز بھی بن رہے تھے، جو ہے بجلی کے پروجیکٹس بھی لگ رہے تھے، انڈسٹریز بھی لگ رہی تھی، یونیورسٹیز بھی بن رہی تھی۔ بجلی کے تو آج بھی مسائل وہیں کے وہیں ہیں، پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس دور میں یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد ایک ایسا سیاہ دور آیا کہ جو 4.25 سال، اب آپ کمپیریزن کر لیں کہ 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد اس 4.25 سال میں کیا ہوا اور اس سے پہلے 4 سال میں کیا ہوا۔ دیکھیں، عوام آج باشعور ہے، ایک بچہ بھی جو ہے نا اس کو بھی ایک چیز کی کیلکولیشن کا پتہ ہے، یہ آپ کیلکولیٹ کریں کہ اس وقت اور اس کے بعد کے دور میں کیا آج بھی لوگ ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ نہیں، ہم آج بھی بات کریں کہ اپر پنجاب میں بہت کام ہوا، وہاں پر ایجوکیشن، نہیں، میں اوور آل آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں صرف اپر پنجاب یا لوئر پنجاب کی بات نہیں، میں یہی بتا رہی ہوں کہ ان کی حکومت میں وہاں پر زیادہ کام ہوا۔ ہمارے ہاں ابھی بھی ایجوکیشن کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں،
صحت کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں. ہماری وہ جو چیزیں بہتری کی طرف جانی تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو, وہ تو ہمیں کہیں اس میں نظر نہیں سراسر آتی. نون لیگ کا بھی تو قصور نہیں ہے. یہاں کے لوگ میں وہی صدر بھی بات کر بنے, رہی ہوں. وزیر اعظم بھی بنے, ہر یہاں عہدہ سے رہا. نون لیگ کے بہت لوگ چلے شامل تھے. اوپر پنجاب کی ہاں. پارٹی ہے نون لیگ, تو انہوں نے وہاں کام کیا, تو یہاں بھی تو لوگوں کو موقع ملے نا. ہمیں ان سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر دیکھیں سکے. یہ بھی بات اپنی جگہ جنید بالکل درست ہے, لیکن ہم نے بلا تخصیص اس وقت کام کیا ہے جس سے سب فیضیاب ہوئے ہیں. اب آ کے جن حالات میں یہ حکومت لی گئی ہے, یہ ہمیں ملی ہے, آپ نے 18 مہینے کی بات کی, تو وہ دور تھا کہ اگر اس وقت بھی نہ لی جاتی حکومت تو آج پتہ نہیں یہاں ہمیں پیٹرول کس بھاؤ میں ملتا اور یہ کس کے پاس گروی رکھا ہوا ہوتا ملک. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, عوام بھی جانتی ہے. یہ تو مسلم لیگ نون نے اپنی مقبولیت کی قربانی دے کے اس حکومت کو لیا تھا اس 18 ماہ میں. یہ موقف عوام سمجھنے کو کیوں تیار نہیں ہے شیخ صاحب؟ انہیں یہ کڑوی بات ہے نا, یہ ان کو سمجھنی چاہیے. یہ ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ اگر نہ یہ لیتے تو آج ہم جو سکھ کا سانس لے رہے ہیں تو اس وقت پتہ نہیں ہمیں کیا, ہم کہاں پہ ہوتے. سکھ کا سانس تو آج بھی نہیں ہے. بجلی کے بلوں سے آپ دیکھیں کتنے بجلی مہنگی ہوئی سر. ہم نے آپ ان سالوں میں دیکھیں, سال سے پیچھے میں کتنی مہنگائی ہر روز جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے. ابھی تک سٹل اضافہ ہوا ہے. اچھا میرا آپ سے کویسچن ہے کیوں ہوا ہے؟ نہیں, ملک کا تو سر ہم لوگ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں یہ پہلے سے طے تھی. ڈیمز کی ہم صورتحال پہ بات کریں سر, بجلی تو ملک میں بن سکتی ہے. سب سے بڑی وہ ڈیم بھی ہے, بجلی بھی ہے. نون نے کیے تھے, پیپلز پارٹی نے کیے تھے. نہیں اب دونوں کولیشن پارٹنر ہیں. جو جتنے معاہدے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی دور میں ہوئے ہیں. رینیو کچھ ہوئے, سن تو لیں, آواز تو آپ ہی کے دور میں ہوئے. میری جان, سارے جو یہ جو معاہدے ہیں پی ٹی آئی دور میں رینیو بھی ہوئے اور اتنے قرضے لیے گئے کہ جس کا بوجھ آج ہم اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہے, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے, چاہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کی صورت میں ہے. سلمان شہباز کی جو آئی پی پی ہے سر, وہ بھی کیا تحریک انصاف دور میں ہوئی یا مسلم لیگ دور میں ہوئی؟ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی قرضے لیے گئے یا جتنے بے دردی سے اس ملک کو لوٹا گیا اس دور میں لوٹا گیا, اور یہ عوام کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اب ریلیف اب آپ کو ملنے جا رہا ہے, یا جو اب آپ کو, اب دیکھیں پنجاب میں بجلی سستی کی ہوئی, بجلی عوام کو ریلیف ملا اس کا. سر جی 2 مہینے کے بعد 2 مہینے ہی پیک. سر جی 2 مہینے کے بعد پھر سے وہی 2 مہینے ہی پیک کے ہوتے ہیں نا وہ. اب پنجاب نے تو اپنا حق ادا کیا ہے نا, اور بھی صوبے کرتے ہیں اپنا حق ادا. لیکن ہمیں وہاں پہ جو پچھلی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے وعدے معاہدے کیے ہوئے تھے, ادھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. وہ تو ہمیں اس طرف لے جانا ہوگا. وہ تو ہمیں بجلی اتنی مہنگی کرنی ہوگی, چاہے ڈیم آپ کے بجلی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, ہمیں بجلی کو مہنگا کرنا ہوگا. یہ تو ہم ریلیف جو دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں. سر مطلب آپ کہنے جا رہے ہیں کہ بجلی مزید مہنگی ہوئی, اگر آپ کی وہاں پہ کمٹمنٹس ہیں صاحب کا, تو پھر بجلی بالکل جو ہے وہ مہنگی. ملک کی ترقی کا بھی بڑا وہ برا حال ہو جائے گا. انڈسٹریز پہلے ہی بند پڑی ہیں, مزید بند ہو جائیں گی تو سسٹم کیسے چلے گا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. بہتر ہے ہمیں اس کے پیرالل کوئی ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جس سے ملک کی معیشت مضبوط ہو. ہمیں زراعت کی طرف توجہ دینی پڑے گی. ہماری جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی وہ زراعت ہے. اور گندم کے حالات پہ ہم نے دیکھا کسان بیچارے کتنے پریشان ہوئے. کاٹن پہ بھی ابھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. کاٹن کو لے کے پیداوار میں اس طریقے سے اضافہ, ریٹ نہیں ہے تو فصل کی طرف جا ہی نہیں رہے اس طرف. ویری ٹرو, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں زراعت پہ ایسی اصلاحات کرنی پڑیں گی کہ جہاں کسان خوش ہوگا اور وہ پیداوار جب بڑھے گی, وہ اصل سونا, اصل ہمارا وہ ہے ذخیرہ کہ وہ وہاں سے نکلے گا تو وہ ہمیں بچائے گا. اور دوسری چیز جو اس کے بعد ہے وہ انڈسٹری ہے. انڈسٹری ہم لگائیں گے, انڈسٹری کو ہم پروموٹ کریں گے تو ہم اس ملک کو صحیح طرف لے جا سکیں گے. سر انڈسٹریز بند رہیں گی تو کیسے پروموٹ کریں گے؟ اب وہی تو یہ کام شروع اب کریں گے نا, ابھی 6-8 مہینے میں یہ ساری چیزیں اسی طرف توجہ دی جا رہی ہے. کل ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے دیکھیں آپ, اب کسان کارڈ متعارف کرایا, کسان بڑے خوش ہیں,
उन्हें काफ़ी रिलीफ मिल रहा है इस चीज़ में। उधार मिल रहा है शेख साहब, रिलीफ नहीं है वो। मतलब आपने 6 महीने उस कार्ड पर जाना है, हाँ। आपने महंगी चीजें खरीदनी है उस कार्ड के जरिए, वो जो आगे दुकानदार एक बेनिफिट तो मिल रहा है ना, और 6 महीने बाद वो आपको वापस करने हैं। अच्छा ये मैं सर वैसे माजरत के साथ नून लीग जो है ना वो इस तरह के प्रोजेक्ट ला के वो कहते हैं समझते ये रिलीफ मिल रहा है, ये रिलीफ वैसे है नहीं। अच्छा एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, इरफान नाम है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपसे एक सवाल है। जी जी। कि नवाज शरीफ के दौर में बड़ी बात थी, मोटर वेज ऐसी धमाके की, बहुत काम किया, लेकिन हम जो स्कूल में पढ़ते हैं ना उस वक्त डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आज डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी मीन्स द मनी बाय द पीपल एंड फॉर द मनी। IPPS PSRD लगाया 30 के करीब, नून लीग ने लगाया 100 या से ज्यादा, अगर PTL लगाया 30 के करीब लगाया। बताया अब मौजूदा हुकूमत ने आवाम को क्या रिलीफ दिया? मैं कट्टर नून लीग का वोट हूँ। मैं जब से मैंने वोट डालने शुरू किए हैं, आप यकीन करें इनके दादा शेख रशीद साहब से शायद यहाँ पे आते थे, हमारे इलाहाबाद में आते थे, मैंने उनकी मीटिंग में अटेंड की है यहाँ पे। लेकिन अब मैं मायूस हूँ। अब शेख ये हमारी MP है यहाँ के, वो भी नहीं जाते यहाँ पे। अब परफॉर्मेंस कहाँ गई इनकी? अब इन्होंने क्या रिलीफ दिया? आप तो रोल गया जिससे गन्नू काश की थी, वो तो बर्बाद हो गया। अब क्या है? अब आगे ये क्या देंगे हम? अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। जी अब वो काफी मायूस हैं, वो कहते हैं कट्टर नून लीग का वोटर हूं। बिल्कुल हमारे वर्कर हैं और माशाल्लाह इन्होंने वाकई काम किया होगा, और मेरे वालिद साहब का भी नाम लिया, उनको भी इन्होंने किया होगा, मैं इनका मशकूर हूँ। लेकिन मैं इनसे सिर्फ यही कहूँगा कि इनकी मायूस होना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, ये मुल्क हमारा है, आपका मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया था, और हमें और आपको ही इस मुल्क को सीधा करना बेटा। हमें चाहिए कि हम ना के मायूस हों, हम एक अच्छे वक्त का इंतजार करें, और इंशाल्लाह आप एक बात से तो एग्री होंगे कि ये मुल्क अब एक ऐसे हाथों में है कि जो एटमी धमाके का नाम आपने लिया, कि उन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की साख बरकरार रखने के लिए एटमी धमाके किए। तो क्या वो कभी ये चाहेंगे कि ये मुल्क जो है तरक्की ना करे? तो इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा और आप मायूस ना हो। अच्छा, क्योंकि सर हम ये नहीं कहते कि नून लीग ने काम नहीं किया, हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आए, लेकिन बात ये थी कि हम लोग ये भी चाहते थे कि हम एक पाकिस्तान जो है वो खुद कफील बने, मतलब एक तरक्की की तरफ जो मंजिलें तय कर रहा है मुल्क, उसको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो तरक्की की मंजिलें तय करते करते ऐसा लगता है कि जैसे एक रिवर्स की तरफ जो है वो हम चल पड़े हैं। इस पर बात करेंगे नाजरीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही जिस तरह हम मौसम की बात कर रहे थे कि मौसम काफ़ी चेंज भी हो रहा है, तो वहीं जो है मौसम की सूरत हाल जानते हैं, अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टुडेज वेदर, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, मुल्तान का मौसम काफ़ी तब्दील होने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं मामूली गर्मी बरकरार है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि एक तरफ दर्जा हरारत जो कम से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा शहरियों को परेशान भी कर रहा है। मुल्तान के आज के मौसम की सूरत हाल की बात करें तो आज मतला साफ है, जबकि मौसम दिन भर खुश्क रहेगा और आइंदा 24 घंटों में भी महकमा मौसमियात की जानब से यही बताया गया है कि मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सुबह और शाम के औकात में ठंडा का एहसास भी होने लगा है, लेकिन दिन के वक्त सूरज का पारा हाई होने से गर्मी का सामना भी करना पड़ता है। आज अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सूरज का पारा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। ये वो टाइम होता है जब मुल्तान में शहरियों को इन दिनों गर्मी का सामना भी करना पड़ता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी पहले की निस्बत बढ़ गया है। आज 91% रिकॉर्ड किया गया है।
دوسری طرف ایئر کوالٹی انڈیکس بھی کافی زیادہ آلودہ ہو گیا ہے ملتان کا. آج 347 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور پاکستان کے فضائی آلودہ 3 شہروں میں ملتان آج دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں 3 شہر جس میں بہاولپور، رحیم یار خان اور ملتان تینوں جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ آلودہ چل رہے ہیں اور پہلے، دوسرے اور تیسرے کی رینکنگ میں چل رہے ہیں. اس فضا کے بہت زیادہ آلودہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کی جانب سے بھی ہدایت جاری کی جا رہی ہیں. نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ محکمہ ماحولیات، ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی ہدایت جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری اس گرد آلود فضا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکے. کیونکہ ان دنوں ٹیمپریچر پہلے کی نسبت کافی ڈاؤن ہو گیا ہے اور فضا میں پہلے سے کافی زیادہ جو ہے وہ کیمیکلز اور ذرات موجود ہیں اور اس وجہ سے اسموک پیدا ہونے لگی ہے. جبکہ دیہی علاقوں میں ان دنوں فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہے، ٹریفک کا دھواں بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل یونٹس ہیں ان سے چمنیوں سے نکلنے والا دھواں بھی ہے. یہ تمام تر عوامل ہیں جو مل کر سموک پیدا کر رہے ہیں اور وہ سموک جو ہے وہ انسانی صحت کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے. ان دنوں ستمبر کے اینڈ سے ہی سموک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دسمبر جنوری تک سموک کے اثرات رہتے ہیں. اور ان دنوں بھی دیکھا جا رہا ہے نہ صرف دیہاتی علاقوں میں بلکہ شہر میں بھی صبح صبح دیکھا جاتا ہے کہ سموک بہت زیادہ پڑ رہی ہے. تو شہری تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ موسم پہلے کی نسبت کافی ٹھنڈا تو ہونے لگا ہے لیکن دوپہر میں گرمی کا احساس ہوتا ہے. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی سر یہ بھی آپ سے جانیں گے، اس ٹائم ہم جس طرح سے نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی اب دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے گیلانی فیملی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اچھا خاصا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اب ملتان میں جو ہے ان کو بہت زیادہ اب جانا بھی جاتا ہے، ان کے ڈیرے بھی پھر سے آباد ہو گئے ہیں. نون لیگ جو ہے ملتان میں کہیں نظر نہیں آتی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی بھی ہماری اس وقت کولیشن پارٹی ہے اور ان کے ماشاءاللہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے ہیں، ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں. یہ وجہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جو منتخب ہو جاتا ہے اس کے جو زیادہ اس پہ لوگ آتے ہیں اور لوگ زیادہ ان پہ رلایا کرتے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی ماشاءاللہ پنجاب میں بھی اکثریتی حکومت ہے. سر بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے جو نون لیگ کے میں سمجھتے ہیں بڑے کٹر نون لیگی تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار بس کی. یہ ان کا اپنا کردار تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں جو لوگ جا کے شامل ہوئے پارٹی کے وہ بڑے اہم لوگ تھے اور ایسا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو بہتر سمجھا ہوگا. سر اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ملتان سے ناراض ہیں اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر کارکنان تھے جو کام کر رہے تھے نہیں ناراض نہیں ہے. ہاں ناراض نہیں ہے وہ، یا وہ اتنی اہمیت نہیں دیتی، ملتان میں آگے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. ملتان آنا بھی ہے، ان کے 2 دفعہ پروگرام بھی بنے ہیں اور ابھی بھی ان کا اس ہفتے ان کا پروگرام تھا اور پورا دن انہوں نے یہاں پہ رہنا تھا اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ نیکسٹ ویک میں وہ ملتان تشریف بھی لے آئیں اور 1 ہفتے کا ان کا پورا 1 دن کا پورا پروگرام ہے یہاں پہ. لیکن ناراض نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کافی ساری سیٹیں یہاں سے لوز ہو جائیں تو ایک پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو تھوڑا سا تو فیل ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ان تک پہنچائی بھی گئی ہیں اور انہیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہ کن وجوہات کی بنا پہ ہی یہ ہوا ہے. کیونکہ بعض ہمارے ہی دوست، ہماری ہی پارٹی کے جو دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملتا، ہونا تو ایسا چاہیے کہ جن کو ٹکٹ اگر نہیں ملا ہے تو وہ پھر پارٹی کے ڈسپلن کی پابندی کریں اور وہ پھر پوری طریقے سے جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کا ساتھ دیں. تو ہمارے ہاں اس دفعہ تھوڑا سا یہ فقدان رہا ہے کہ ہماری جو پارٹی کے کچھ لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں مل سکا، انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا ایک پارٹی کے ساتھ میں شخص کا نام نہیں لوں گا کہ میرے ساتھ کیا یا کسی کے ساتھ کیا، انہوں نے پارٹی کے ساتھ کیا. انہوں نے پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی کہ اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا جیسے دینا چاہیے تھا. تو یہ باتیں ظاہر ہے لیڈرشپ کو بھی بری لگتی ہیں اور یہ باتیں اچھی بھی نہیں ہیں. جب ایک کمیٹڈ ورکر ہے پارٹی کا، اسے ٹکٹ ملے یا نہ ملے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اس کو کھڑا رہنا چاہیے. صحیح. جنید سے بھی جانیں گے، جنید اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس ٹائم جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہم ملتان کے حوالے سے سیاست کی بات کریں تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہاں پہ گیلانی فیملی کو موسٹلی جو ہے وہ زیادہ ہی اس کو بہتر سمجھا جا رہا ہے.
میں نے بالکل یہ پہلے کہا کہ چونکہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے اور ملتان جو ہے وہ سارا تقریباً اپوزیشن نے جیتا یا کولیشن پارٹنرز نے جیتا، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں سے شکست کھا گئی۔ شیخ صاحب نے درست فرمایا کہ مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر ایک پارٹی رہنما کو جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے اور باقی ظاہر ہے اب ہر حلقے سے 8-10 امیدوار ہوتے ہیں تو ٹکٹ تو ایک کو ملنا ہے، باقی جو 9 ہوں گے اگر فرض کریں ایک کو ملا اور 9 کو نہیں ملا ٹکٹ تو وہ نام تو مسلم لیگ نون کا استعمال کر رہے ہوں گے مگر وہ کھڑے مخالف امیدوار کے کیمپ میں ہوتے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا، شیخ صاحب کا حلقہ ہو، بابر شاہ کا حلقہ ہو، عبدالغفار ڈوگر کا حلقہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ سلمان نعیم کا حلقہ ہو، اختر ملک کا حلقہ ہو یا رائے منصب کا حلقہ، یہ سارے مسلم لیگ نون کے وہ رہنما تھے جو ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر ان کی مخالفت بھی اسی شد و مد سے ہوئی کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم نے دیکھا کہ شیخ صاحب کو جب ٹکٹ ملا اور ان کے حلقے کے لوگوں نے، حلقے کے لوگ تو نہیں جو بہرحال جو ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہشمند تھے، انہوں نے احتجاج بھی کیا، جلاؤ گھیراؤ بھی کیا، اور اس کے بعد ان کی شیخ صاحب سے سیٹلمنٹ بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا، جو کہ شکست کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر ہی پارٹی کے اندر اتفاق نہ ہو تو آپ کیسے عوام کو جو ہے، اور اس مشکل صورتحال کے اندر آپ نے الیکشن لڑا اور اس کے باوجود بھی اگر پارٹی متحد نہ ہو تو وہ جیتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے اور مسلم لیگ، آپ نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ناراض دکھائی دیتی ہے، تو یقینی طور پر ناراضگی کا بھی عنصر ہوتا ہے۔ اب ایک فارمولہ بھی طے ہوا تھا، پاور شیئرنگ فارمولہ، وہ پاور شیئرنگ فارمولے کے اندر ملتان، رحیم یار خان اور مظفر گڑھ، یہ 3 جو تھے یہ پیپلز پارٹی کے پاس جانے تھے، یہاں کے ٹرانسفر، تبادلے اور یہاں کے ترقیاتی کام سب کچھ پیپلز پارٹی کے حصے میں آنا تھا، مگر وہ اس میں سے مظفر گڑھ پھر دوبارہ نون لیگ کے اس میں شیئرنگ میں چلا گیا۔ مگر رحیم یار خان اور ملتان 2 ایسے اضلاع ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کا کلیم ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت جو ہے وہ یہ پیپلز پارٹی کے شہر بنتے ہیں۔ اب یہ شیخ صاحب بتائیں گے اس میں بہتر کہ یہ فارمولہ کیا ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اب یہ دیکھ لیں کہ حکومت کو 8 ماہ ہو گئے، ابھی تک ملتان کی کسی کمیٹی کے اوپر کوئی چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہوئی۔ ادھر ورکرز کو بھی ابلائج کیا جاتا ہے، ہر کمیٹی کا، ہر ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے اوپر نگرانی ہوتی ہے تو وہ کام بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ بیوروکریسی سے یا جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحبان سے اس طریقے سے کام نہیں لے سکتا یا اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا، مگر عوامی نمائندہ کوئی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو اس سے ملنا آسان ہوتا ہے، اس سے اپنی بات پہنچانا آسان ہوتا ہے، اور عوامی نمائندے کے لیے مقدمہ لڑنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس نے کل کو عوام کو دوبارہ فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کمیٹیاں کب تک جو ہے وہ ان کے اعلانات ہوں گے؟ اور دوسرا پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ شیخ صاحب جی شیخ صاحب جی، پاور شیئرنگ کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ملتان کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ملتان شہر میں تو پیپلز پارٹی کے کوئی دوست نہیں کامیاب ہوئے، جو پیریفری کے علاقے ہیں، ضلع کے علاقے ہیں، ادھر سے ضرور کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اسی تناسب سے ضلع میں اگر ان کو نمائندگی دے دی جائے، شہر میں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی اکثریت بھی ہے اور وہ یعنی کہ رنر اپ بھی ہیں، اور بڑے اچھے مارجن کے ساتھ مسلم لیگ نون نے یہاں سے ووٹ بھی حاصل کیے ہیں، تو اسی اس پہ کوئی اگر بات چیت ہوگی تو ہوگی، ورنہ صرف بات دوسری یہ بھی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یا تو باضابطہ اپنا حکومتی عہدے لے، حکومت میں آئے باضابطہ طور پہ، سارے عہدے وہ حکومت کے لے، منسٹریاں یا جو بھی ہے اس میں صرف آئینی عہدے نہیں باقی عہدے بھی لے کے پوری طریقے سے وہ پیپلز پارٹی شامل ہو، تو اس میں تو پھر ہم پاور شیئرنگ کی بات کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں کہ پاور شیئرنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں ابھی، یعنی کہ لیڈران میں اس لیول پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو جیسے کوئی اس کا نتیجہ آئے گا سامنے تو پھر ظاہر ہے وہ ہماری کولیشن پارٹنر ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ ہی چلنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں پوری طریقے سے یا تو حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے اور وہ اس میں آئے، پھر جو ان کا شیئر بنتا ہے وہ ضرور لیں۔ صحیح، اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کب ہوں گے اور کیا اب جتنے بھی حکمران ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ تیار ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو بلدیاتی انتخاب یا بلدیاتی سسٹم جو ہے یہ ہماری لوکل
پالیٹکس کہہ لیں یا لوکل ضرورت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے بغیر ہر چیز نامکمل ہے، ادھوری ہے. میں خود بھی میئر رہا ہوں یہاں پہ، میں خود بھی بلدیات سے ہی آیا ہوں. تو بلدیات ایک ایسی ہے جو روزمرہ جو ہر بندے کی جو کام ہے، مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیور کے مسئلے ہیں، لائٹس کے مسئلے ہیں، صفائیوں کے مسئلے ہیں، یا اور لوکل لیول آئے دن ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں. یہ سب بلدیات ہم ایم این اے ایم پی او کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہمارا گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، ہماری صفائی. روز ہمارے شو میں بھی کال آئی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کے حلقوں میں کام نہیں ہوئے. یہ کام ہے لوکل باڈیز کے. تو اس لیے لوکل باڈیز ہونا انتہائی ضروری ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے یہ. تو ابھی بھی ہماری میٹنگ تھی پرسوں لاہور میں، ہم گئے ہوئے تھے، تو اس میں یہی لوکل باڈیز سے متعلق ہی میٹنگ تھی وہ. تو اس میں ہم تو بالکل تیار ہیں لوکل باڈیز کے لیے، ہم نے کوئی بالکل ہمارا وہ نہیں ہے. تو اب یہ ایکٹ بھی ابھی پاس ہو جائے گا جو اب سسٹم بننے جا رہا ہے، اور لوکل باڈیز کے الیکشن بھی اور صوبوں میں ہو گئے ہیں، صرف پنجاب میں رہتے ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. اور باقی ہمیں کوئی بالکل اتنا سا بھی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز سے خائف ہیں، نہ الیکشن نہ کرانے سے یا کوئی اور وجہ کوئی نہیں ہے اس میں. تو لوکل باڈیز ہونے چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اور ہم اس میں انشاءاللہ پوری طرح تیاری کر رہے ہیں لوکل باڈیز کے لیے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل لوکل جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے، اور وہ جمہوریت کی اکائی بھی ہے موجود ہے لوکل باڈیز سے. جہاں تک ایک نئی لیڈرشپ جو ہے وہ نیشنل لیول تک کے لیے وہ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی جو گلی محلے کی جو سیاست ہے اور گلی محلے کے جو مسائل ہیں وہ نمائندہ ہی کر سکتا ہے. اب جس کا حلقہ موجود ہے، اگر کوئی قومی اسمبلی کا حلقہ ہے تو وہ 4.5 لاکھ وہاں ووٹر ہوتا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہوتی ہے. اب وہ ایک قومی اسمبلی کا اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی کیے جائیں تو وہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ سکتے، عام آدمی گلی محلے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں جی ہمارے ممبران اسمبلی جو ہے وہ حلقے میں نہیں آتے، گلیوں میں نہیں آتے، تو وہ حلقے میں موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈیروں پر بھی موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ تک بھی پہنچتے ہیں، مگر اب ہر ایک گلی کے اندر پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا گلی لیول تک تو جنرل الیکشن کے اندر بھی ایم پی ایز ایم این ایز نہیں پہنچ سکتے ہوتے، اور اس کی وجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حلقہ بہت بڑا ہے، کہاں تک جائیں، پھر دن ہے رات ہے، پھر آپ کسی کو اس ٹائم مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے. تو بلدیاتی انتخاب کا جو یہ ہے کہ جو ہوتا ہے تو ہر کوئی کونسلر جو ہوتا ہے وہ اسی گلی سے ہوتا ہے، اسی محلے سے ہوتا ہے، تو وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو وہاں اس تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، ترقیاتی کام کرانا زیادہ آسان ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونا ہوتا ہے. مگر ہماری چونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ بلدیاتی انتخابات سے جو ہے وہ نظریں اس لیے چراتی ہے کیونکہ اقتدار جو ہے، جو پاور شیئرنگ ہے وہ پھر نیچے تک دینی پڑتی ہے، آپ کو اختیارات نیچے تک دینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلدیاتی انتخاب ہوتے نہیں. اگر ہوں بھی تو وہ جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں وہ بے اختیار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ثمرات جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ مسائل اور چیلنجز ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت سارے ہیں جس کو لے کر جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتا ہے. اس میں ایک اور وجہ بھی ہے، تھوڑا سی جی کہ یا ایم پی ایز یہ ہے پارلیمنٹ، ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا. ان کا کام نہیں ہے کہ بھئی یہ گلی محلوں کے یہ مسائل حل کرتے پھرے. اور میں خود اپنی بات بتاؤں، میں ایم این اے تھا تو میں جب اسمبلی میں ہوتا تھا تو 80% مجھے جو کام ہے وہ یہی ملتے تھے، صفائی گلی محلے کی. اب اگر میرا ذہن ادھر ہوگا تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا قانون سازی کے لیے میں کیا ٹائم نکالوں. ووٹ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تب وعدے بھی تو یہی کر کے آتے ہیں کہ سڑکیں بنا دیں گے، یہ چیزیں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو جڑ جاتی ہے. یہ بھی حصہ ہے اس کا. ہاں، لوگوں کو اس کا یہ الیکشن میں یہ بھی ایک حصہ ہے کہ عوامی نمائندوں کا وعدے جو کر لیتے ہیں یہ غلط نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اس طرف بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن جب لوکل باڈیز آ جاتی ہیں، جب بلدیاتی نمائندے آ جاتے ہیں تو وہ سارا کام جو آدھے سے زیادہ کام ہے پھر وہ ادھر کنورٹ ہو جاتا ہے. فیوریٹزم بھی بیچ میں آ جاتا ہے، جو اپنے کام ہوتے ہیں، جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، پھر انہی کو چوز کیا، انہی کے کام ہو گئے. پھر لوگ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے مائنڈ سیٹ تو وہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ جی فلاں آیا تھا ہمارا جن کا حلقہ ہے، جو ہم سے ووٹ لے کر گئے ہیں، پھر وہ ہمیں نوکریاں بھی دیں، وہ ہماری سڑکیں بھی ٹھیک کرائیں، وہ ہمارے گٹر بھی ٹھیک کرائیں، وہ تمام چیزیں پھر ہماری خوشی میں بھی
شریک ہو. اگر ایسی ہے میرا جنازہ نہیں پڑتا تو وہ ناراض ہے, وہ اگلی بار اس کا ووٹر نہیں ہے. اگر اس کی شادی بھی نہیں آیا تو بھی وہ ناراض ہے. وہ ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ مار جاتی ہے. اچھا یہ ہمارے, کیونکہ اگر ہم یہاں کی بات کریں تو ہمارے یہاں سسٹم اور ہمارا کلچر اس طریقے سے کہ بہت ملنسار اور ہر خوشی غمی میں پہلے شریک ہو جاتے ہیں. دوست ہمارے وفاقی وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو شادیوں کا سیزن ہوتا ہے نا, وہ مجھے ہر جو مطلب 1 مہینے کی جو شادی وہ 5 لاکھ روپے میں پڑتی ہیں. وہ مجھے کیسے جی کہتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں سلامی دینی پڑتی ہے, مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں. کہتے ہیں شادیاں اتنی ہیں, اب میں MNA ہوں ہلکے کا, جہاں جاؤں اپنی حیثیت کے مطابق سلامی دینی پڑتی ہے. نہ دوں تو ناراض, شادی پہ نہ جاؤں تو ناراض. تو یہ آپ کی سیاست کا سفر کیسا رہا, ابھی تک کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ ہماری ابھی 3ری نسل ہے, ہم سیاسی سفر پہ ہیں اور 4تھی بھی آ گئی ہے الحمدللہ, وہ بھی سیاسی سفر پہ ہی ہے. تو ہمیں تو بھائی یہ وراثت میں ملی ہے خدمت خلق کرنا اور سیاست کرنا. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آپ اب کہنی تو نہیں چاہیے یہ بات, لیکن سمجھنی چاہیے ہمارے دوستوں کو کہ بہت سے کام نہیں بھی ہوتے. اگر 8 کام کسی کے ہو گئے ہیں, 9واں نہیں ہوا ہے, تو وہ پھر وہ بندہ ناراض ہے کہ بھئی یہ 8 کام جو ہوئے ہیں وہ ایک طرف ہی 9واں جو نہیں ہوا گیا. اچھا سر, اتنا پریشر ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ جس طرح سے ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں, ایک سیاستدان کے لیے یہ چیزیں بڑی ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور عام بندے کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم اپنے خالی رشتہ داروں کی بات کر لیں تو ایک کی طرف نہ جائیں, ایک کی طرف چلے جائیں, تو وہی تمام چیزیں چلتی. تو ایک سیاستدان کے لیے یہ ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے, یا کتنا پریشر برداشت؟ آپ یقین کریں گی کہ صبح سے لے کے اور رات بیڈ پہ جانے تک, ایک تو یہ جو موبائل اب آ گئے ہیں نا, یہ ویسے ہی سکھ کا سوال آپ کسی کا موبائل نہ بھی سنے نا ایک دفعہ, لو جی میرا تو موبائل ہی نہیں سنے, میں 2 دفعہ, پھر لوگوں کی آپس میں شرطیں بھی لگتی ہیں کہ دیکھ یار میرا اٹھاتا ہے موبائل, تمہارا اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا, ایسے ہی. اچھا یہ بھی ہے, یعنی کہ یہ ویسے ایک میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں, ایک ہی جگہ بیٹھ کے چاروں ملا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے سم ٹائم, ہوتا ہے نا شیخ صاحب میرا فون دیکھ رہا ہوں, ہونے میں ایک کال جائے گی, شیخ صاحب فون چل رہے گا, اور آپ نے اٹھا لیا ان میں سے, پھر جس کا نہیں اٹھایا پھر اس کو سوال ایسے ہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کرا ہی دیتا ہے. سر فیملی تو بڑی ڈسٹرب ہے, ویسے ایک سیاستدان کی میں سوچتی ہوں شاید وہ پبلک پراپرٹی زیادہ ہوتے ہیں, فیملی پھر لائف بڑی ڈسٹرب. بھی اب کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھئی یہ اب ہمارے نہیں ہے, یہ پبلک کے ہی ہیں, اس لیے وہ کمپرومائز ہوا ہے. صحیح سر, بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں میسج یہی ہے کہ ہمیں اس ملک کو اپنا سمجھنا پڑے گا. یہ ملک ہمارے لیے ایک تحفہ ہے, اور یہ ہمارے بڑوں نے اپنی قربانیاں دے کے ہمیں ایک نعمت دی ہے, ہمیں رب کی نعمت ہے یہ. اس کا خیال کریں, اور اس کو جو ہے اس کے لیے جو اپنے اپنے طور پہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کریں, اور نا امید نہ ہو. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے, اور اس چیز پہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو دوبارہ خوشحالی کی طرف. آمین آمین ثم آمین. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ بس اللہ کے حاضر پہ چل رہا ہے. بہت شکریہ جنید آپ کا بھی, اور شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, ابھی ہم نے بریک پہ جا رہا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سب سے پہلے اشر حسن کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ فارمر انکم ٹیکس انسپیکٹر, اور اس کے ساتھ شاعر بھی ہے. ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, ماشاءاللہ سے بہت ساری بکس بھی لکھی ہیں. آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ کو, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. کریم نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ جنرل سیکرٹری ایپکا ملتان ڈویژن سے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا جی, آج ہم بات کریں گے, ایک تو ادب کی بات ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے جو ہے اس ٹائم ادب کے فروغ کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے. شاعری ان کی سنیں گے, بکس کے حوالے سے بھی ان کی بات ہوگی, ان کا سفر کیسا جاری رہا ہے. بڑے عرصے بعد ہمارے شو میں تشریف لے کر آئے ہیں, تو ان سے جانیں گے کہ زندگی جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے, اور سر کے کام کے حوالے سے بھی جانیں گے, اس ٹائم جو ہے ایپکا کے حوالے سے بھی. تو سب سے پہلے اشرف صاحب, کیا حال چال ہیں, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ زندگی بہت اچھی چل رہی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی
کہ کیا زندگی میں کوئی تبدیلی آئی. الحمدللہ جو بھی تبدیلی آئی وہ مثبت آئی. اور یہ ہے کہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اوڑھنا بچھونا وہ تو ہے ہی ہے نا, وکالت تو ہے ہی ہے ٹیکسیشن کی. تو آپ کو پتہ ہی ہے میں ٹیکس کا وکیل ہوں, انکم ٹیکس سیلز ٹیکس کا کام کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی چیمبر ہے بوسن روڈ پر. اور اس کے علاوہ جو شاعری ہے یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ 24 گھنٹے کی بات ہے. جب تک آپ جاگ رہے ہیں کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی خیال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, پھر آپ نے اس کا لفظوں کا پیرہن اڑانا ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. جیسے آپ نے بھی بتایا 5 کتابیں قاتل نوزاد میری اس وقت تک چھپ چکی ہیں, اور 3 کتابیں جو اس وقت میری الحمدللہ وہ بھی تقریباً تیار ہیں, بہت جلد وہ مارکیٹ میں آئیں گی. ان میں جو میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 5 کتابوں میں ایک میری کتاب جو ہے پوری نعتوں کی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے نعت پاک لکھی, اوج سریا کے نام سے وہ کتاب ہے. بہت پاپولر ہوئی اور بہت سے نعت خوانان حضرات اس کو ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, محافل میں میری بہت ساری نعتیں پڑھتے بھی ہیں. اس کے علاوہ جو اس سال میں جو میرے اوپر اہم کام جو میں سمجھتا ہوں ایک لینڈ مارک ایک میری اچیومنٹ ہے, اچیومنٹ کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کا کرم کہہ لیں, کہ میری شخصیت پر 2 یونیورسٹیز نے تھیسس لکھے ایم فل کلاس کے. ایک آئی ایس پی نے, انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب نے, انہوں نے میری شاعری کے اوپر میرا تھیسس لکھا. 176 صفحات کا تھیسس. اس میں ساری میری بیبلیوگرافی میں کہاں پیدا ہوا, کب پیدا ہوا, میری تعلیم کہاں ہوئی, میرے پیرنٹس, میرے بہن بھائی, ان کا سارا تذکرہ. پھر میری شاعری. دوسرا تھیسس جو ہے وہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان, وہاں سے لکھوایا گیا میری پنجابی اور سرائکی کی مزاحیہ شاعری پر. تو 2 یہ تھیسز جو نئی آپ کے لیے بات ہے, پہلے تو آپ سے اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں پروگرامز میں, تو یہ ایک نئی ایک الحمدللہ ایک اچیومنٹ کہہ لیں یا اس کو اللہ تعالیٰ کا, میں تو کرم ہی کہتا ہوں, اچیومنٹ کیا ہونی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو یہ بڑا کام ہوا ہے الحمدللہ. باقی سلسلے چلتے رہتے ہیں, زندگی بہت اچھی چل رہی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ, زندگی اچھی چلتی رہے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی کریم نواز صاحب سے بھی جانے کریم نواز صاحب, اس ٹائم جو ہے رولز اگر ہم 70A کی بات کریں تو اس کے تحت بھرتی جو ہے وہ ختم کرنے کا مطالبہ, اس حوالے سے بتائیے گا. یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی رول 17A کے تحت بھرتی ختم کر دی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو بحال کیا جائے. جو گورنمنٹ ملازم دوران سروس فوت ہو جائے, وفات پا جاتا ہے یا میڈیکل انفٹ ہو جاتا ہے, وہ سروس کے قابل نہیں رہتا, تو پھر اس کے بچے کو لگا دیا جاتا تھا. جو آپ یہ رول بہت پرانے, جب سے گورنمنٹ سرونٹ رولز آئے ہیں اس میں یہ ایڈ تھا رولز میں کہ بھرتی ہوگی. جی اب انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ اب یہ نہیں ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ ملازمین ختم کرنے کی پالیسی پہ ہیں. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم خان صاحب نواز صاحب نے کہا کہ اب ہم ان کو نہیں پال سکتے. انہوں نے ایک بیان جاری کیا ٹی وی کے اوپر, ملازمین کو نہیں پال سکتے. یہ اس کی کڑی ہے کہ ہمارا جو 17A کا رولز ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, جس کے لیے ہمارے مطالبات ہر جمعرات کو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو رہے ہیں. اور ہم 7 تاریخ کو لاہور میں تمام جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو رہے تمام ڈسٹرکٹ اکٹھے ہو کے سول سیکریٹریٹ کے سامنے 7 تاریخ کو اکتوبر کو انشاءاللہ وہاں پہ ہم چلے جائیں گے نومبر میں. صحیح. اچھا جی, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ممتاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو میں نے یہ جو سر بیٹھے ہوئے ہیں شاعری کے حساب سے, ان سے تھوڑا سا سوال کرنا تھا کہ سر ہماری شاعری, پنجاب کی شاعری, میاں محمد بابا گل شاہ یہ بڑے عظیم شاعر ہیں جن کے بہت بڑے نام ہیں. آج کل کے جو نوجوان نسل یہ موبائل پہ یہ گیمز پہ لگی ہوئی ہے, ان کو ہم کیسے مطلب اس شاعری میں رجوع کریں گے, ان کو کیسے ہم یہ ادب و آداب سکھائیں گے؟ ان کے لیے کوئی مطلب کوئی موبائل کے ذریعے ہم کوئی ایسی ایپ وغیرہ لانچ کروا دیں جو یہ بچے جو ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا وہ موٹیویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں, سندھ کے ہیں, پنجاب کے ہیں, مطلب بڑا مطلب ایک ہوا ہے. ان کو ہم کیسے موٹیویٹ کریں گے سر؟ ان کے لیے کوئی آپ ایسا کوئی مطلب لے آئیں شعور, کوئی ایسے
जो अब आजकल तो हर चीज मोबाइल के जरिए हो रही है, तो मोबाइल के थ्रू ये हमारे बुक्स वगैरह या ऐसे तो नेट पे गूगल पे सर्च करें तो है, लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं जैसे बाकी चीजें होती हैं। एक शोर बेदारी के लिए हर बंदा अपने कोई पढ़ाई के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, तो मोबाइल के हिसाब से बच्चों में जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको भी हम शायरी तो हमारी मतलब एक जिंदगी का एक मकसद हुआ करता था। शायरी से तो बड़े लोग मतलब फवाइद लिया करते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मुमताज साहब आपका सवाल समझ गए हम लोग, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी देखिए, मुमताज ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, मुआशरे की दुखती रग पर इन्होंने हाथ रखा है। जिंदगी की जो प्रायोरिटीज होती है ना, उनको आपको फिक्स करना पड़ता है। मैं ये इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आप ये देखिए कि मुसलमानों की जो हुकूमत थी 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर फारूक की हुकूमत थी। वजह क्या थी कि हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज उसके मुताबिक थी जो कुरान ने हमें बताया था, जो वाक़या दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, उसके मुताबिक हम चल रहे थे। उस वक्त तिब में, कीमिया में, रियाजी में जो भी काम हुआ, आज तक आज की मौजूदा जो हमारी साइंस है ये उसी से इस्तेफादा कर रही है। जिन लोगों ने उस इल्म को हासिल किया और उस पर अमल किया वो कामयाब है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जिंदगी की जो इस दुनिया की जो तरक्की है, मैं ये समझता हूं, लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मैं ये समझता हूं कि दीन के साथ दुनियावी तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह कहता है कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उसके लिए या अय्युहल लज़ीना नहीं कहा गया। जो शख्स मेहनत करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसका इनाम अता करेगा। जब तक हमने मेहनत की, हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज फिक्स थी, हम उसके मुताबिक चलते रहे। हमने 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत की 700 साल। फिर उसके बाद जब पहली जंग अजीम के बाद जब उन्होंने हमारे तुर्की के ऊपर, कुस्तुनतुनिया के ऊपर हमले किए, वहां से सबसे पहले उन्होंने हमारी लाइब्रेरियों को चुना और वहां से हमारी जो कुतुब थी तिब्बिया पर, कीमिया पर, हमारी रियाजी पर, वो सबसे पहले उन्होंने चुनाई और वो लोग ले गए और उसके ऊपर उन्होंने काम किया और वो एकदम हमारे ऊपर हावी हो गए। कोई चीज़ बजाते खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको बुरा करता है। मोबाइल फ़ोन से लोग बहुत अच्छा काम भी ले रहे हैं। आप देखिए कुरान पाक की उसमें अक्सर आपने देखा है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आती हैं आयतें, आती हैं, उसके तराजिम आते हैं, कुरान पाक सारा उसमें मौजूद है। आप उस तरह से जाए, उससे वो काम ले लें तो वो मोबाइल इटसेल्फ बुरा नहीं है। मसला सिर्फ हमारा ये है कि मैंने जिंदगी में हमने देखा है कि हमारी इस जनरेशन में, इस मौजूदा जनरेशन में दौड़ लग गई है पैसे की, स्टेटस की। हर शख्स ये चाहता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पेरेंट्स जो बच्चों को वक्त दिया करते थे अब वो नहीं देते। अच्छा, एक अफरा तफरी वाला माहौल हो गया है कि हर बंदे को जो है वो बस अपनी ही पड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। असातिज़ा कराम, मैं बड़ी माजरत के साथ अपने असातिज़ा कराम से भी ये कहूंगा, हालांकि इल्म बांटना अंबिया का पेशा है जी। बड़े खुशबख्त होते हैं वो लोग जो इल्म के साथ मुंसलिक होते हैं, लेकिन वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ गई है कि वो अक्सर मैंने ये देखा है कि वो पढ़ाते नहीं है। मेरा अपना बेटा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मैं उसको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, वो जब जाता है, वो चूंकि टैक्सेशन का काम करता है मेरे पास, उसको पता है इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, आमदनी क्या होती है। वो कहता है कि जब भी टैक्स का पीरियड शुरू होता है ना, तो मेरे टीचर जो हैं, मेरे प्रोफेसर साहब एक साइड पे बैठ जाते हैं, मुझे कहते हैं अहमद आप लेक्चर दें। अब एक स्टूडेंट है, वो क्या लेक्चर देगा? सही बात है। जब उस्ताद अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा जिस चीज की वो तनख्वाह ले रहा है। फिर उसके बाद हम ये देखें प्राइवेट सेक्टर में जब से हमारी ये तालीम गई है, उसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। उनका मकसद ही पैसा कमाना है। उन्होंने वो प्रॉपर तरीके के साथ उस तरफ को नहीं चलते जो उनका मकसद है तालीम देना। किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तरबियत का फुकदान है। जब तक आप तरबियत नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि तुम इल्म क्यों हासिल कर रहे हो, तुमने एक अच्छा इंसान बनना है, उस वक्त तक बच्चे के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। मोबाइल फ़ोन की इन्होंने जो बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल ने हमारी माशरती ज़िंदगी के ऊपर बड़े ही मनफी असरात इस हवाले से डाले हैं कि हमें कुछ समझाने वाला ही नहीं रहा। आप यकीन कीजिए, मैं देख रहा होता हूँ कि शीर खार बच्चे, उनकी माएँ
मोबाइल फ़ोन उनके सामने कर देती हैं और अपने दीगर कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। भाई ये तो कोई बात ना हुई ना, आप उनको बताएं। हम जब छोटे होते थे, हमारे वालिद साहब, मुझे याद है, हमें अपने साथ वो उनके बेड के ऊपर हम लोग लेट जाते थे, उनके बाजुओं के ऊपर सर रख के हमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उनकी अहादीस मुबारक, कुरान पाक की बातें, दीगर अखलाकियात की बातें बताया करते थे। आज ये नहीं हो रहा। बात ऐसी है कि वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई हैं और उसके असरात हम पर आए, बहुत ज्यादा आए हैं। अच्छा, और फिर हमारे यहाँ जो है वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली है। मस्बत सोच और मस्बत जो असरात होने चाहिए थे वो उस तरीके से नहीं आ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे मजीद भी आपकी शायरी भी सुनते हैं और इसके साथ ही करीम साहब से हम जान रहे थे नवंबर के हवाले से आप बता रहे हैं कि आप लोग जा रहे हैं, तो इस टाइम जो आपके मुतालबात हैं और जो इस टाइम आप समझते हैं कि मुलाजमीन के मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्या क्या हैं, वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। नंबर एक तो हमारा लीव इनकैशमेंट अभी ख़त्म किया गवर्नमेंट ने। लीव इनकैशमेंट होता है कि 12 जब मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको 12 माह की तनख्वाह दी जाती है। तो वो तनख्वाह उन्होंने, जो बेसिक तनख्वाह होते रनिंग में तो नहीं देते, बेसिक तनख्वाह वो ख़त्म कर दी गई है। आप गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 1 साल पहले या तो चले जाएं, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, घर बैठ के हम आपको तनख्वाह देंगे। जो लीव इनकैशमेंट है, जो बंदा सारी सर्विस बाहर नहीं जाता, लंबी छुट्टी नहीं करता, कहीं मेरी जो 40 साल उसकी सर्विस होती है उसमें कहीं नहीं चाहता मेरी लीव कैशमेंट बच जाए और मुझे जब रिटायर हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाए जिसके ऊपर वो उम्र के ऊपर या अपनी बच्ची के हाथ पीले कर सकता है, कोई भी काम दूसरा कर सकता है, अपनी कोई छत या मकान का कुछ भी हिस्से का काम करवा सकता था, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है बगैर किसी वजह के। और जो पॉलिसियाँ आ रही हैं, यही गवर्नमेंट कर रही है, एजेंसियाँ बना रही है, कंपनियां बना रही है, उनको अरबों रुपए दे रही है। अब वेस्ट मैनेजमेंट का काम था। अच्छा सर, ये वेस्ट मैनेजमेंट पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम उस बात को कंप्लीट कर लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। जी, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां कुछ पहले इन्होंने बनाई थी, उसका बुरा हाल है, वो देख सकते हैं आप, शहर की सफाई देख सकते हैं, जो साफ सुथरा पंजाब के हवाले से आप देख सकते हैं। आप इन्होंने दोबारा ये कह दिया कि हम साफ सुथरा पंजाब कर सकते हैं अगर हमारे मुलाजमीन भर्ती हो जाए। ये तकरीबन 2000 से म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में, म्यूनसिपल कमेटियों में, टाउन कमेटियों में कोई भी मुलाजिम, सेंट्री वर्कर वगैरह इन्होंने भर्ती होने ही नहीं दिया। तो सफाई कहाँ से होगी? और जो जी, और शहर बढ़ रहा है और मुलाजमों की तादाद कम हो रही है, कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ की डेथ हो रही है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें स्ट्रेंथ दें तो इंशाअल्लाह साफ सुथरा, आप पंजाब की बात करते हैं, हम साफ सुथरा पाकिस्तान करके आपको दिखा सकते हैं। लेकिन हमें ये सिर्फ तनख्वाह के ऊपर भी मुलाजमीन नहीं रखने दे रही गवर्नमेंट, और अरबों रुपए की इन्होंने कंपनियां बना दी, उन्हें अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप हाल भी देख लीजिए क्या कर रहे हैं। आप तो पूरा पंजाब ही तकरीबन ठेके के ऊपर दे दिया है, और मुलाजमीन कुछ पॉलिसियां ये हमें नामंजूर हैं। जब तक ये कंपनियां ख़त्म नहीं होती हम इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज में रहेंगे, और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, बारह खुदारा हमें देखें, पहले हम मसाइलों में घिरे हुए हैं, हमारी तनख्वाहें देखें। और आप ये देखें कि 2008 से हमारा, पहले भी मैं प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि 2008 से हमारा कन्वीनियंस अलाउंस और हाउस रेंट नहीं बढ़ा। क्या 2008 से किराया वही चल रहा है? और गवर्नमेंट जो अपनी प्रॉपर्टी होती है उसका 10% हर साल बढ़ा देता है, और हमारा उन्होंने फ्रीज किया हुआ है। आखिर क्यों? क्या हम रिहायश नहीं रखते? हम बाहर सोते हैं, हमें छत नहीं चाहिए मुलाजिम को? क्या हमारा किराया जिससे हमने मकान लिया हुआ है किराए के ऊपर, वो क्या वही हमसे किराया वसूल कर रहा है? हर साल बाद, जाहिर सी बात है, जो किराए के मकान पर रह रहे होते हैं वो हर साल बाद जो है वो आपका किराया बढ़ा दिया जाता है। तो मतलब जिस तरह से टाइम गुजर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी है, लोगों के लिए मसाइल और चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल भी इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं, जिस तरह से अदब के हवाले से हम बात कर रहे थे, शायरी की बात हो रही थी, आपकी शायरी भी हम साथ साथ सुनेंगे। इस टाइम जो है वो आपने जो ताज़ा ताज़ा कलाम लिखा है ना, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर जी, मैं ताज़ा गज़ल पेश करूंगा जी। कि तुमने एक बार अगर हमको पुकारा होता, वाह, तुमने एक बार अगर हमको पुकारा होता,
تم کو ہرگز نہ محبت میں خسارہ ہوتا. واہ واہ کیا بات ہے. تھینک یو. تم نے ایک بار اگر ہم کو پکارا ہوتا، تم کو ہرگز نہ محبت میں خسارہ ہوتا. ہم بتاتے ہیں کہ اس شوق کے اوصاف ہیں کیا. واہ واہ. ہم بتاتے ہیں کہ اس شوق کے اوصاف ہیں کیا. ہر کوئی چاہے کہ وہ کاش ہمارا ہوتا. واہ واہ کیا بات ہے. ہر کوئی چاہے کہ وہ کاش ہمارا ہوتا. اور روشنی یوں ہی نہیں اس کا تعاقب کرتی. روشنی یوں ہی نہیں اس کا تعاقب کرتی. اس کا بھی اس کے بنا کب ہے گزارا ہوتا. واہ واہ. اور شعر ہے کہ مہوشوں میں وہ جو بیٹھے تو لگے سب سے جدا. مہوشوں میں وہ جو بیٹھے تو لگے سب سے جدا. اس کا یہ وصف نہیں ان سے گوارا ہوتا. واہ جی واہ کیا بات ہے. اس کا یہ وصف نہیں ان سے گوارا ہوتا. اور اس کی محفل میں سبھی آتے ہیں امید لیے. اس کی محفل میں سبھی آتے ہیں امید لیے. کاش ہم کو بھی کوئی ایک اشارہ ہوتا. واہ 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 کیا بات ہے. کاش ہم کو بھی کوئی ایک اشارہ ہوتا. اور خیرہ کر دیتی ہے آنکھوں کو صدا اس کی پھبن. خیرہ کر دیتی ہے آنکھوں کو صدا اس کی پھبن. پھر بھی سب چاہیں کہ کچھ اور نظارہ ہوتا. واہ واہ کیا بات ہے. پھر بھی سب چاہیں کہ کچھ اور نظارہ ہوتا. اور ابھی واقف نہیں اس کے خد و خال سے تم. ابھی واقف نہیں اس کے خد و خال سے تم. ورنہ تو قیس کا سب دشت تمہارا ہوتا. واہ کیا بات. ورنہ تو قیس کا سب دشت تمہارا ہوتا. اور مکتا ہے کہ اس کے پہلو میں ذرا بیٹھنا محتاط اشر. اس کے پہلو میں ذرا بیٹھنا محتاط اشر. بیٹھ جائیں تو نہیں اٹھنے کا چارہ ہوتا. واہ 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 کیا بات. بیٹھ جائیں تو نہیں اٹھنے کا چارہ ہوتا. تم نے ایک بار اگر ہم کو پکارا ہوتا تم کو ہرگز نہ محبت میں خسارہ ہوتا. واہ واہ کیا بات. یہ میری بالکل تازہ غزل ہے. ہاں جی بہت خوب. اچھا کیونکہ آسان شاعری جو ہے اور ذرا اس طرح سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے ہی شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ لفظوں کی اتنی خوبصورتی اور لفظوں کا انتخاب اتنا خوبصورت کرتا ہے کہ وہ بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ میری آپ بیتی, مطلب میرے ہی دلوں کے میرے ہی جذبات. یہ بڑی بات آپ نے کہہ دی. میری جذبات ہے, میری ہی خیالات ہے, ایسے ہی ہے نا. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں. میں کیا قائل ہوں, تاریخ اس چیز کی قائل ہے کہ جن لوگوں نے ماسز کی بات کی ہے نا, پبلک کی بات کی, عام انسان کی بات کی ہے, انہی کی شاعری آج تک زندہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. خواجہ فرید کو لے لیجئے آپ, شاہ حسین کو لے لیجئے آپ, یہ جتنے بھی ہمارے بڑے شعراء کرام ہوئے ہیں وہ ماسز کی بات کرتے تھے اور ان کے لیول پہ جا کے کرتے تھے. اور یہی تو ٹرکس ہوتی ہیں, یہی ٹرکس ہوتے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے. لیکن اگر ایک بندے کو اس کی آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آئی تو اس کا کیا فائدہ. بالکل اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پچھلے دنوں نا مجھ سے نیو کاسل ہے انگلینڈ میں نا, لندن کے ساتھ شہر ہے, تو وہاں کے ایف ایم ریڈیو نے میرا انٹرویو کیا. الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر. جی بالکل جی. کہ وہ انہوں نے میرا انٹرویو کیا. اس وقت رات کے وہاں 8 بجے تھے, ہمارے یہاں 12 بجے تھے. صحیح. تو 12:05 پر میرا انٹرویو شروع ہوا. 1 بجے تک کا میرے پاس ٹائم تھا, جبکہ لوگوں نے میری پنجابی, پرٹیکولرلی پنجابی اور سرائکی شاعری سن کر لوگوں نے کہا کہ ان کا ٹائم بڑھایا جائے. وہ 1:30 بجے تک گیا. اچھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے اس بات کا یہی جواب دیا. میں نے کہا سادہ اور آسان شاعری جو ہے, جو لوگوں تک پہنچ سکے, وہی زندہ رہتی ہے. آپ مشکل الفاظ کا استعمال, میں نے بھی مشکل الفاظ میں شروع میں میں نے بھی شاعری کی ہے کہ سیکھا ہے کس سے تم نے تکلم یہ بے سقم, الفاظ کا چناؤ یہ لہجے کے زیر بم, اے پیکر جمال تخیل سحر تراز. کتنے مشکل الفاظ ہیں. اب سحر تراز کسی کو کیا پتا, یہ قلم سقم بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. لیکن آپ یقین کیجئے جب سے میں نے سادہ شاعری شروع کی ہے, میرے الفاظ اتنے مشکل نہیں ہوتے. مشاعروں میں بھی لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, اور ٹی وی پر بھی, ریڈیو پر بھی, جہاں بھی میں جاتا ہوں. بات لوگ دوسرے تک پہنچنی چاہیے نا, میسج تو جائے نا, اس کو پتہ تو چلے کیا کہا گیا ہے. پھر وہ زندہ ہوتا ہے. اگر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے تو مشکل شاعری ہو تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو شاید
सुनना और उसी तरीके से जो है वो बोलना। लेकिन वो डिक्शनरी देखनी पड़े तो उसका क्या फायदा? हाँ सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरीके से तनख्वाह की शायरी तो हम साथ साथ, क्योंकि मसाइलों को भी हमने डिस्कस करना है और साथ साथ आपकी शायरी भी सुनते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम मुल्क की सतह पर बहुत सारे, क्योंकि ये शायर भी इसमें बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत अहम रोल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे। वहीं पर ये है कि इस टाइम जिस तरीके से तनख्वाह बढ़ाई गई और तनख्वाह के हवाले से फिर हमारे टैक्सों की तो भरमार ही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन बात जब आती है रिलीफ की, जब बात आती है वसाइल की, सहूलियात की, तो वहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है हुकूमत की तरफ से। देखें, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो तनख्वाह हमारी बढ़ाई तकरीबन 20-25%, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्स की शरह इतनी बढ़ा दी कि वो जो इस हाथ से दिया उस हाथ से हमारे से वापस ले लिया गया है। कहने का मकसद है कि हत्ता के जो मुलाजिम होता है, जो हम उजरत लेते हैं, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे कि हमारे ऊपर टैक्स लिया जाए, तो ये उसके ऊपर टैक्स हमारा बनता ही नहीं है। देखें, मैं एक तनख्वाह जो ले रहा हूँ वो टैक्स अदा करके ले रहा हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ साबुन लेने, उसके ऊपर टैक्स है। मैं होटल में खाना खाने जाता हूँ, उसके ऊपर टैक्स है। देखिए, मैं दोबारा टैक्स क्यों दूं? मैंने जब एक सैलरी अपनी ले ली है तो उसके ऊपर मुझे बार बार जो भी चीज मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैं बिल अदा कर रहा हूँ, यूटिलिटी बिल अदा कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं टैक्स दे रहा हूँ। बार बार हम ये टैक्स क्यों दें? खुदारा जो टैक्स है वो हमारी तनख्वाह से ना काटे जाए, जो फिर उसके बाद हम परचेज खरीदारी वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स फिर अदा करने के लिए तैयार है, वो देना ही पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए। देखिए, मुलाजमीन है 300 तकरीबन 26 अरब रुपए सालाना टैक्स दे रहे हैं, और जो दूसरे बिजनेसमैन, जो दूसरे लोग हैं, वो तकरीबन 86 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं। तो ये देखें कितना हम 100% टैक्स देते हैं। हमारा तो किसी खाते में ये भी आप नहीं कह सकते, जो हम तो ये इसको कहेंगे हमारे ऊपर नाजायज टैक्स जो हम दे रहे हैं इनको, तो 100% दे रहे हैं। जो टैक्स देना चाहते हैं वो दे नहीं रहे। इस हवाले से परेशान है, मतलब जाहिर सी बात है, टैक्स की हम बात करते हैं कि मुलाजमीन के लिए कितना मसला हो जाता है कि हर चीज़ पे खैर टैक्स है, तो हम लोग आम बंदा जो है वो किसी भी हवाले से, चाहे वो खाने पीने की ग्रॉसरी है, किचन ग्रॉसरी है, जा रहा है कुछ चीज़ खरीद रहा है, तो उस पर हमें जो है वो टैक्स अदा करना पड़ता है हर हाल। हम टैक्स अदा करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर टैक्स का मार्का डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, लेकिन एक ही बात, खुदारा हमें सहूलियात तो दें। बिल्कुल, आप एक डिसिप्लिन की गोली हमें नहीं मिल मुहैया सर। बिल्कुल जी, इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि इस टाइम टैक्स जो है वो तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सहूलियात की बात हो रही थी। सेहत की हम बात करें, सेहत के हवाले से मुलाजमीन के लिए क्या फैसिलिटीज हैं? क्योंकि हम देखते हैं हुकूमत की तरफ से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जी, सेहत के हवाले से मुलाजमीन के लिए ये है कि खुदा न खास्ता कोई भी मुलाजिम क्लास 4 का हो या ऊपर वाला हो, तो अगर उसकी तबीयत खराब होती है, अस्पताल में जाता है, तो पहले उसके अगर हम अपना तारुफ करवाते हैं, हम मुलाजिम हैं, तो वो कहते हैं अपना डॉकेट बनवा के ले आए गवर्नमेंट से, तो फिर हम आपको यहाँ पे सहूलत देंगे। जिसकी वजह से हम ये भी नहीं कहते हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। अगर हम मुलाजमत का नाम लेंगे, सहूलत तो वैसे जो आम अवाम को मिल रही है वैसे ही मिलेगी, कोई स्पेशल नहीं मिलेगी हमें। तो वो उसके ऊपर भी पाबंदियां लग जाती हैं, फिर दफ्तरों के चक्कर लगाएं, वहां से डॉकेट बनवाएं, फिर MS के पास जाएं, उससे मंजूरी लें, तो उसके बाद कई दफा मैं भी एडमिट हुआ हूँ सेहत के हवाले से, तो मैंने कभी भी नहीं लिखवाया कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। छुट्टी तो मेडिकल हम ले लेते हैं कि हम बीमार हैं, हमें मेडिकल छुट्टी चाहिए, लेकिन इस हवाले से हमने कोई सहूलत अपने मुलाजमत के हवाले से नहीं की। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म की जो परेशानियां उन्होंने वहाँ बना रखी हैं अस्पतालों में गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए, ये ख़त्म की जाए, डॉकेट वाला सिलसिला ख़त्म किया जाए, ये सारा सिलसिला ख़त्म किया जाए। कोई सहूलत नहीं है, किसी किस्म की मेडिकल अलाउंस दिया जाता है तकरीबन कुछ 500 से 600 रुपया माहाना। आप बताएं, एक प्रोफेसर की फीस आज 3500 रुपया है, अच्छे प्रोफेसर की फीस 3500 है, और जो मोहल्ला शॉप डॉक्टर हैं, MBBS हैं या कंपाउंडर जो बने हुए हैं, अताई डॉक्टर वगैरह, वो 500 रुपये लेते हैं आज देखने के लिए। तो जी, तो इसमें हमारी बहुत सी मुश्किलात हैं। अपना तो आपकी किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से, किसी से बातचीत चल रही है? कोई बात हुई? जी, पहले हमारे लीडरान की बात हुई थी
अपना अहमद खान साहब से, जब ये अभी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, इंटरम गवर्नमेंट चल रही थी, तो उसमें कुछ मसाइल थे, इन्होंने तो अब मजीद हमारे मसाइल में उस वक्त इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी मरियम साहबा ने, वज़ीर आला पंजाब साहबा ने, कि जैसे अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करवाएंगे। तो बजाय इसके कि हमारे मसाइल हल होते, इन्होंने मजीद मसाइल और बढ़ गए। हम इसलिए तो वोट नहीं देते कि हमारे मसाइल बढ़ाए जाएं। तो खुदारा जैसे आपको अल्लाह ताला ने एक इक़्तिदार दे दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करें। आप मुलाजमीन जो नीचे लोग हैं उनको भी देखें, आप अपने आप को ना देखें। इनको तो आलू का भाव पता नहीं होगा, मर्च का भाव, जो मिनिस्टर हैं, जो MNA हमारे आजाद हैं, इनको नहीं पता क्या चल रहा है। इनके बिजली के यूनिट्स फ्री हैं, देखें गरीब को यूनिट फ्री दें, गरीब मुलाजिम को यूनिट फ्री दें। जो अवानों में बैठे हैं लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफीसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी, नाराज तो हो रहे हैं मेरे ऊपर, इनको यूनिट्स मत दें। इनकी ऑलरेडी तनख्वाहें बहुत हैं, इनको मरात है, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास पेट्रोल है, वो उसको दें। जिसके पास कोई मराद या कोई वसाइल नहीं, हमारे ऊपर रहम किया जाए। हम बार बार ये कहते हैं हमारे ऊपर रहम किया जाए। आप अगर कोई मुलाजिम फोत हो जाता है तो उसके पास कब्र खुदाई के पैसे नहीं है। अगर उसका बाप फोत हो जाता है तो वो उधार लेके अपने बाप की कब्र कुशाई करवाता है, और उसके बाद जो भी दूसरे कफन दफन के लिए मुलाजिम के पास पैसे नहीं होते। ठीक है ना, इतनी पूरी सूरी होती है। आप हमारा पर्स चेक कर लें, इस वक्त हमारे पास ये महीने का एंड है और हमारी जेब में तकरीबन 700 से 800 रुपया होगा इस वक्त। अब हम इतने परेशान हैं कि आगे क्या करें। अब बच्चों को तालीम, जो अपना पेट काट के बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो आगे ये नौकरियां या ये चीजें दे के हम उनको तालीम और खतरे में पड़ चुकी है बच्चों की, कि आगे उनको रोजगार तो मिलने वाला नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। ये जो डिग्रियां जो लेके आएंगे, डिग्रियां तो नहीं खाएंगे बच्चे। सही, इस पर मजीद भी आपसे जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये इस तरह के मसाइल और इस तरह की चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन को भी लेकर हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे हम अदब की बात कर रहे थे, हाँ, तो अब वो अदब वाला जो एक पीरियड, जो एक तरबियत का हम फुकदान देखते हैं, तो वो चीज़ें भी तो हमारी जो है वो बहुत तेजी से, अपनी ड्यूटीज हर बंदा अगर अपनी पूरी करे ना, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी करें, असातिज़ा कराम अपनी ड्यूटी करें, मुआशरा अपनी ड्यूटी अदा करे, हाँ। तो फिर नई नस्ल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ ज़िंदगी के मदार में दाखिल हो सकती है। मैं भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत से हमारे महकमे ऐसे हैं कि जहाँ मेडिकल रीइंबर्समेंट का सिस्टम है, यानी पहले आपने अपनी जेब से खर्च करना है। भाई उसको बेचारे को इतनी बड़ी बीमारी है, वो कहाँ से वो अपनी जेब से खर्च करेगा, उधार लेगा, किससे लेगा, कहाँ से करेगा। उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो फिर उसके बाद वो तमाम बिल्स, उसका फिर एक लंबा प्रोसीजर है, वो तय करने के बाद आप देते हैं, तो फिर वो रीइंबर्स होते हैं पैसे। पहले तो बंदे ने अपनी जेब से लगाने हैं, तो वो किधर से लगाएगा। सही बात। तो ये नहीं होना चाहिए। इनकी बात सही है कि आप मुलाजमीन जो हैं और उनको, उनके लिए ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए कि जहां वो जाए और उसको हर चीज़ उसको मुफ्त मिले, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ मुल्तान इतना बड़ा शहर है, इसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल है या निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल है। इनमें इतना रश है ऑलरेडी, इतने ज्यादा पेशेंट्स इसके अंदर होते हैं कि आपको जगह ही नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे वही ना, हम लोग वही बात इनकी आ गई कि टैक्स देकर भी हम लोग सहूलियात से जो है ना वो महरूम है। तो फिर हमारे यहाँ जो है वो फिर चीजें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही जो है अब हम मजीद क्या सुना रहे हैं, क्योंकि मसाइल तो हम रोज सुनते रहते हैं, उनको हम उजागर भी करते रहते हैं ताकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इन मसाइल को सुने, और जो हमारे एक आम शहरी है, जो मुलाजिम है, जो सुन रहा है, बर्दाश्त भी कर रहा है, सफ़र भी कर रहा है, उसके मसाइल हल हो सके। जी, मैं इस वक्त आपको अपनी पंजाबी की एक गज़ल पेश करूंगा जो लोग बहुत पसंद करते हैं, कि मैं तो एवी सह जाना है चेता रखी, मैं तो एवी सह जाना है चेता रखी, तू ही कलियां रह जाना है चेता रखी। वाह वाह वाह। मैं तो एवी सह जाना है चेता रखी, तू ही कलियां रह जाना है चेता रखी, ते कख ते तरदे तरदे बनने लग जाना, कख ते तरदे तरदे बनने लग जाना, और पत्थर थल्ले बह जाना है चेता रखी। वाह वाह वाह। चूचे चुकन आए ते फिर कुकड़ी ने, चूचे चुकन आए ते फिर कुकड़ी ने, और बाजा नाल भी खह जाना है चेता रखी। वाह। बाजा नाल भी खह जाना है चेता रखी,
ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਹਾ। ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਨਿਕਲਣਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਤਹਿ ਦਰ ਤਹਿ ਜਾਣਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਜਵਾਨੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਵਾਹ। ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਜਵਾਨੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਾਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਜਵਾਨੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਵਾਹ। ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ। और वक्ता है कि अशर फितरत दे नाल आडा लावी ना। अशर फितरत दे नाल आडा लावी ना, ਉਹ ਬਾਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ चेता चेता रखी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, अगर आपने मेरी जुबान की भी वो शायरी सुना दी तो मुझे भी ऐसे ना ऐसे मजा आ गया। नहीं, हमारी पंजाबी बड़ी मीठी जुबान है। सराइकी और पंजाबी हमारी हाँ, इतनी मिलती जुबान जुलती है। मिलती जुलती है। हाँ। तो ऐसे ऐसे अच्छे अल्फाज हैं इसके अंदर। बल्कि वो मेरी एक नज़्म है जिसमें मैंने मुल्तान के ऊपर मुल्तान नामा मैंने लिखा, ऐ मेरे मुल्तान है मेरे शहर मेरी जाए जन्म, तेरी गलियों तेरे कूचों की दरीचों की कसम, दिल के पनघट पे खिला है जो कमल तुझसे है, मेरे होंठों पे जो रक्सा है गजल तुझसे है। वाह। उसमें मेरा एक शेर है, उनके होंठों पे रहती है सदा एक दुआ, उनके होंठों पे सदा रहती है सदा एक दुआ, बादशाही या मेरे दोस्त सेहत की हुआ था। वाह वाह, क्या बात। ये इतनी बड़ी दुआ है सराइकी ज़बान की, आप यकीन कीजिए। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, सेहत की बादशाही होगी। सही कि जब आप ये हमारे पहले जो बुजुर्ग बड़े हम अक्सर हम बात करते हैं, ये जब उनसे मिलें तो वो जब आपको प्यार दे रहे हैं तो वो सबसे पहले बात यही करते हैं, इंशाल्लाह सेहत भी बादशाही होगी। तो वो ये होता है कि सेहत। आप देखिए ना, आप जुमला जिस वक्त आप ये अदा करते हैं तो ऐसा लगता है दिल के अंदर से निकला है। बिल्कुल ऐसे ही है, जबान से नहीं, दिल के अंदर से निकला है। इतनी बड़ी, और वाकई है भी सही। मैंने कहीं से सुना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला के, इतने बड़े नबी ने अल्लाह तबारक तआला से पूछा कि या अल्लाह मैं तुझसे क्या मांगा करूं, तो अल्लाह ने कहा सेहत मांगा। ये इतनी बड़ी दौलत है। ये हकीकत है, जब आप इंसान बीमार होता है ना तो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो इंसान को तब एहसास होता है कि यार सेहत कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन ना दीन है ना दुनिया। हाँ। आप ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुरान पढ़ सकते हैं, सही बात, ना आप जिंदगी का कोई काम कर सकते हैं। सही बात। लाइटें बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, बच्चों को बाहर ले जाओ, अकेला कर दो। इसीलिए मैं कहती हूँ सेहत का ख्याल रखिए। सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप, और ये कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो सेहत, हम बहुत ज्यादा उसमें जा रहे हैं। सर की शायरी सुनेंगे, मजीद बातें भी होंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, क्योंकि हम अदब के हवाले से भी बात कर रहे हैं, सर की शायरी बड़ी मजेदार किस्म की सुन रहे हैं, साथ साथ थैंक यू वेरी मच। आप क्या समझते हैं, हमारे जो नौजवान शायरी की तरफ आ रहे हैं, शायरी कर भी रहे हैं, अच्छे लिखने वाले भी अभी आ रहे हैं सामने, सोशल मीडिया का भी दौर आया, अब क्या समझते हैं कितना फरोग मिल रहा है, इससे कितना आगे अदब में बेहतरी आएगी, या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह जो है वो शायरी को बेहतर किया जा सकता है? शायरी को बेहतर करने के लिए आपका जो है ना विजन बहुत ज्यादा वास्ट होना चाहिए। और विजन आपका वास्ट होता है किताबों के साथ दोस्ती करने से, ऐसी महफिल में बैठने से कि जहां अदब की बात होती है। आप दूसरों को सुने, दूसरों की बुक्स को पढ़ें, आप हमारे माजी की किताबों को पढ़ें, मौजूदा जो शोरा हजरात हैं उन लोगों की जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ें। आसमा में आपको यकीन करें, मैं बताऊं कि होता ये है कि हम जब यहाँ पे नई की किताब किसी की आती है ना, तो वो बेचारा देता है, दोस्तों को देता है, जाके खरीदने का तो अब खैर रुझान ही बहुत कम हो गया है, गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते उसी इल्म के ऊपर इत्तेफाक करते हैं जो उनके अंदर अभी मौजूद है। जब तक आप पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, आपका विजन ब्रॉड नहीं होगा, आपके पास नए आइडियाज,
नए ख्यालात, नए अल्फाज आपके अंदर जन्म नहीं ले सकते। इसलिए और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को उस्ताद भी माने, किसी से पूछें, हमारे यहाँ किसी से कहते हैं उस्ताद सीखें। मानने की जरूरत नहीं है ना, हमारे आपको भी यहाँ खुद ही इसी उस्ताद चीज ने है। तो खराब किया ना, हाँ, इसी चीज ने खराब किया। और एक मैं सबसे अहम बात इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि इसमें जो जिम्मेदारान हैं, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं उनको कोई बैरियर लगाने चाहिए। जो शख्स चाहता है जैसी मर्जी किताब छाप देता है। सही बात है। आप यकीन कीजिए, ना उनके अज़ान सही होते हैं, ना उनका ख्याल सही होता है, ना उनके रदीफ सही होते हैं, ना काफ़िए सही होते हैं। बहुत सारी खामियां, कमियां होती हैं और वो किसी को दिखाना गवारा ही नहीं करता और वो उसको किताब को छपवा देता है। मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, जैसे अकेडमी अदबियात है हमारा, बहुत बड़ा इदारा है, कोई तो हो कि जो रास्ता दिखाए। कोई तो अंधों में एक लाठी वाला होना चाहिए कि जो सीधा रास्ता दिखाए, फिर ये बेहतरी आ सकती है। और दूसरी बात वही पहली जो मैंने कही थी कि आपको दूसरों की किताबें भी पढ़नी चाहिए, उनकी महफिल में जाना चाहिए, उनके मुशायरों में शिरकत करनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा वक्त अदब को देंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो लौटाएगा। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, अल्लाह का ये निज़ाम है कि जब आप मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरी नीयत के साथ कोई काम सीखते हैं तो वो आपको रीपे करता है। बिल्कुल ऐसी है, आपको मिलता कहीं ना कहीं आपको वापस करता है। वो आपको मिलता है। वो इज्जत की शक्ल में हो सकता है, वो पैसे की शक्ल में हो सकता है, वो शोहरत की शक्ल में हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेहनत करें, सीखें किसी से और दूसरों की महफिल अटेंड करें और दूसरों की किताबें पढ़ें, कुतुब पढ़ें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी शायरी में बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल जी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस वक्त वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए बनाई जा रही हैं। 3-4 जो दूसरे सूबे हैं हमारे, गिलगित बल्किस्तान है, बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, वहाँ पर नहीं है। ये रियासत के ऊपर एक सवाल निशान है, आखिर पंजाब में ये क्यों जुल्म किया जा रहा है? 17A का रूल, नीव कैचमेंट वगैरह जो ये चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ सूबा पंजाब के ऊपर ये क्यों लगाई जा रही है? सबसे ज़्यादा काम भी सूबा पंजाब करने वाला है, रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा इकट्ठा करने वाला सूबा पंजाब है और सबसे मेहनत भी मुलाजमिन सूबा पंजाब के कर रहे हैं दिन रात। तो हमारे ऊपर रहम किया जाए, अगर दूसरे सूबों में ये पॉलिसी नहीं है तो इस सूबे में क्यों लगाई गई है? इसका क्या मकसद है, इसकी क्या वजह है? सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते हुए क्योंकि अब टाइम भी हमारे पास बड़ा कम रह गया, मैं चाहती हूँ चले आपके कुछ अशार जो हैं, तो शायरी आपकी जो है जी, तो ये बड़ी स्पेशल नज़्म है, ये जरा गौर से सुनने की बात है कि एक प्यो दा शिकवा पुत्र नाल, एक प्यो दा शिकवा पुत्र नाल कि तू जो मंगिया तैनू दे छड़िया, वाह, तू जो मंगिया तैनू दे छड़िया, आई बुलियां ते कदी ना कोई नहीं, ਉਹ ਤੇਰੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਈ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਭਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਵਾਹ, कदी याद ते कर तन मोढे भा के मेले असी विखाए सन, असी भुखे रह के चन पुत्रा तैनू गरम जलेब खुआए सन, अफसोस ते इसे गल दा ए तैनू साडियां कुछ कदरां कोई नहीं। वाह, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां दी थां कोई नहीं, तैनू कुछड़ चुक के दिन राती ए अपना दुध पिलांदी रही, तैनू कुछड़ चुक के दिन राती ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਿਰ ਚੁੰਨੀ ਬਨ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਏ ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇਰੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2-2 ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ 2-2 ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ पर तेरियां सब फीसां भरियां, असी तेरे ठंडे कमरे लई सिर अपने ते धुप्पां जरियां, असी सब कुछ तैथों वार दिता पर फिर भी साडा ना कोई नहीं। वाह, तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं। वाह वाह वाह, असी सोल जवानी रोल छड्डी
ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ ਕਦੀ ਜਾਮ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਖਣਾ ਏ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ ਕਦੀ ਜਾਮ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਖਣਾ ਏ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ तेरे ਲਈ कुछ कीता नहीं और शाला नित जवानियां माने तुम वाह वाह अभी भी बाप के मुंह पर हाँ, दुआ है लबों पर हाँ। और शाला जित जवानियां माने तू ये छां हमेश दी छां कोई नहीं वाह शाला नित जवानियां माने तू ये छां हमेश दी छां कोई नहीं और तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं वाह वाह तू जो मंगया तेनू दे छड्या आई बुलियां ते कदी ना कोई नहीं और तेरे 10 मरले दे घर दे विच साडी 2 मंजियां वाली थां कोई नहीं वाह वाह क्या बात है एक खूबसूरत मैसेज बहुत शुक्रिया और एक जो हमेशा हम बात करते रहते हैं कि माँ बाप जो हैं वो जिंदगी का आपका बड़ा कीमती सरमाया होता है और जब इनमें से एक भी चला जाए तो जिंदगी आपकी बड़ी मुश्किल तरीन हो जाती है और बड़ी ही मैं समझती हूँ आपके सर से बरकत चली जाती है ऐसा ही बिल्कुल माँ बाप जो होते हैं ना वो बड़े आपके हम अब कहते हैं बुजुर्ग जो है वो घरों की बरकतें होती हैं और ये चीज हमेशा रहेगी और ये अजल से है और हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है तो हमेशा जिनके पास माँ बाप है मैं कहती हूँ हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए उनसे प्यार करें उनको टाइम दें ये सबसे ज्यादा बिल्कुल सही बात सर बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा लगा आपका बहुत शुक्रिया रोहित टीवी का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर आपको भी बहुत शुक्रिया आपने अपने मसाइल और अपने तमाम चीजें हमारे प्रोग्राम में शेयर की और इसके साथ उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़।